بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ کتاب الایمان، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع الصحیح کا یہ سب سے زیادہ معرکۃ الآراء، بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ممتاز باب ہے۔ انہوں نے وحی کے بعد، جب وحی کے تعلق سے روایات، احادیث اور آغاز وحی کی کیفیات، وحی کے نزول کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور کیفیات اور صفات کا تذکرہ بڑے اچھوتے انداز سے کیا ہے، اور اپنی الجامع الصحیح میں اس کو سب سے ابتدائی مقام پر ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے گفتگو شروع کی اور یہ دوسرا موضوع اختیار کیا جس کا عنوان کتاب الایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں ان کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب بہت اہم ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کی، علم حدیث میں ان کے زبردست ترین نظر کی اور بلکہ گہری نظر کی دلیل ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے بعد ایمان کا عنوان اختیار کیا، جو اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہونے کے بعد، اللہ کی طرف سے شریعت آنے کے بعد، اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور پیغمبر متعین کیے جانے کے بعد اب یہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے، اس کو برحق سمجھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو وحی کے بعد ایمان کا تذکرہ گویا کہ اس کا لازمی جز ہے، بلکہ حقیقتاً کہنا چاہیے کہ ایمان ملاک الامر کلہ ہے، یعنی تمام اعمال کی، تمام چیزوں کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ محدثین نے، شارحین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مقدمے کے کتاب الوحی سے آغاز فرمایا، اور پھر اس کے بعد کتاب الایمان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے، اور ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا انسجام ہے۔ گویا وحی کی تفصیلات کے بعد امام بخاری کا کتاب الایمان کا عنوان قائم کرنا وہ اس طرف اشارہ ہے کہ وحی کا فرض، وحی کے بعد آنے کے، وحی کے نزول کے بعد، وحی کے آنے کے بعد اب اس کا مقتضا، اس کا اقتضا اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے آگے انسانوں کے قلوب اس حقیقت کو ماننے کے لیے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے جھکتے چلے جائیں اور اس کو تسلیم کریں۔ شارح بخاری علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کے بعد کتاب الایمان کا آغاز فرمایا، اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا یہ باب، یہ عنوان بہت معرکۃ الآراء، بہت اہم ترین ہے، بلکہ ان کی کتاب کا ایک امتیازی باب کہا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں، یعنی کتاب الایمان میں، جو ذیلی عناوین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائے ہیں اور ان کو ذکر فرمایا ہے، وہ 40 ابواب ہیں۔ ایمان دراصل نجات کا سبب ہے، ایمان ہی اصل ہے، ایمان ہی اساس ہے، ایمان ہی تمام اعمال کا محرک ہے۔
ایمان انسان کے اندر ایک ایسا روحانی انجن ہوتا ہے جو اس کو ہر طرح کے عمل خیر پر آمادہ کرتا ہے، آخرت کا استحضار پیدا کرتا ہے، جو اس کے دل میں گناہوں اور برائیوں سے نفرت پیدا کرتا ہے، اس کو باز رکھتا ہے۔ ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان نہ ہو اور ایمانی جذبہ، ایمانی حرارت، ایمانی روح، ایمانی تسلیم و رضا، ایمانی تصدیق، اس سے انسان خالی ہے، تو اس کے سارے اعمال جو سرزد ہوں گے وہ چوب خشک ہوں گے، خشک لکڑی کی طرح، پھر بے وزن ہے، بے قیمت ہے، اور ان کا کوئی بھی ذرا سا کوئی حصہ آخرت میں نہیں ہوگا۔ قرآن مجید نے جا بجا اس مضمون کو بیان کیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جگہ پر ارشاد ہے، مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما کسبوا علی شیء۔ ان لوگوں کے اعمال جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، جو کافر ہیں، ایمان والے نہیں، ان کے اعمال اور دنیا میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، کتنے اچھے کام انہوں نے کیوں نہ کیے ہوں، ان کے اعمال کی حیثیت صرف ایسی ہے جیسے کہ خشک ریت، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، سخت گرمی کے دن میں اگر لو چل جائے، ہوا چل جائے، تو ریت کا وہ ڈھیر اور ریت کے ذرات گرمی کے دنوں میں لو کی تیز ہوا میں ٹھہر نہیں سکتے، وہ رک نہیں سکتے، وہ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایمان کے بغیر اعمال کی یہ حیثیت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ جن لوگوں نے کفر کیا، جو ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو، اللہ کے احکام کو، نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، ان لوگوں کے اعمال بالکل ایسے ہیں جیسے کہ چٹیل میدان میں سراب، وہ سراب خادع ہے جس کو پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے۔ سراب اس ریت کو کہتے ہیں جو بالکل خشک ہوتی ہے، ریگستان میں ہوتی ہے، لیکن دھوپ کی تپش، اس کی تمازت اور اس کی روشنی میں انسان جب دور سے دیکھتا ہے تو بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی ہے، اور پھر اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو دور سے جو ریت پانی کی شکل میں دکھائی دیتی ہے، پانی معلوم ہوتی ہے، اور ایک پیاسا اس کو پانی سمجھ کر اس کے پاس دوڑنے لگتا ہے، اس ریت کو جو پانی محسوس ہوتی ہے اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن ایمان ان کے پاس نہیں ہوتا، وہ مومن نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہیں جیسے کہ سراب۔ اور سراب خادع اس لیے کہا جاتا ہے کہ دھوکہ دینے والی وہ ریت اور مٹی، کہ دور سے پیاسے اس کو سمجھتے ہیں کہ پانی ہے، اور جب اس کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں تو وہاں سوائے خشک ریت کے کچھ نہیں ملتا۔ ایک طرف تو اتنی محنت کی، گرمی میں دوڑے، وہاں گئے، مشقت اٹھائی، جا کر دیکھا تو وہ صرف دھوکہ ہے، فریب ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں تھا، اس لیے اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے، ان کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، وہ کیسی ہی خوش فہمی میں کیوں نہ جیتے ہوں، ان کے اعمال کی حیثیت ایسے ہے جیسے سراب خادع۔ وہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اپنے اعمال، اپنی دنیا کی جد و جہد، اپنی محنت اور اپنی بہت سی اچھی چیزیں جس پر وہ خوش فہمی میں رہتے تھے، ان کا حال وہی ہوگا جیسے ایک پیاسا ریت کو پانی سمجھ کر دوڑتا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر سوائے حسرت اور افسوس کے اسے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ایمان ہی اصل ہے، ایمان ہی بنیاد ہے، ایمان ہی اساس ہے، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے۔
ایمان کے بغیر انسان کی ہر جد و جہد، اس کی ہر سعی، ہر کاوش، ہر محنت بالکل فضول اور سراب خادع اور ریت کا تودا اور ریت کا ٹیلا ہے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ ایمان کا ایک تصور اور ایمان کی ایک تفصیل وہ ہے جو علم کلام کی کتابوں میں، علم عقیدہ کی کتابوں میں اور فلسفے کی اصطلاحات میں بیان کی گئی ہے۔ اور ایمان کی ایک حقیقت، ایمان کی ایک تفصیل وہ ہے جو قرآن مجید کی آیات میں، حدیث نبوی کی کتابوں میں، سنت کے دواوین میں موجود ہے۔ ایمان کی جو تفصیل کتب عقیدہ میں یا فلسفے کی اصطلاحوں میں اور اس کی کتابوں میں موجود ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، وہ غلط ہے، اور قرآن اور سنت میں جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ اس کے علاوہ کچھ ہے، ہم یہ نہیں کہنا چاہتے اور نہ یہ بتا رہے ہیں، بلکہ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے، اور اس تفصیل کو، اس جزئیے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کی جو تفصیل قرآن میں، سنت میں، قرآن مجید کی آیات میں، صحابہ کے واقعات میں ملتی ہے، وہ کچھ اور ہے، اور ایمان کی جو تفصیلات کتب عقیدہ میں، کچھ فلسفے کی اصطلاحوں میں، علم کلام کے مصطلحات میں ذکر کی گئی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ یعنی کتب عقیدہ اور کتب علم کلام میں اصطلاحات میں جو بات اور گفتگو کی جاتی ہے وہ انتہائی اصولی، محدود ضوابط کی گفتگو ہوتی ہے، اور حسب ضرورت ان اصطلاحات کو استعمال کیا گیا، ان اصطلاحات کو اختیار کیا گیا، ان اصطلاحات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور آپ کے زمانے میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی لیے جب ان کتابوں کے ذریعے سے ہم ایمان کو سمجھتے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے ایمان کو پڑھتے ہیں، تو ایمان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگ و جدال کا ایک معرکہ ہے، بحث و مباحثے کا ایک میدان ہے، باہم مناقشے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ قیل و قال کا ایک دنگل ہے، جس میں تعریفات ذکر کی جاتی ہیں اور منحرف عقائد کی تردید کی جاتی ہے، اصولی اور محدد زبان میں، ضابطے کی زبان میں ایمان کے اجزاء ذکر کیے جاتے ہیں، ان کی حیثیت کو بتایا جاتا ہے، اس کے مقام کو بتایا جاتا ہے، اور دوسروں کے دلائل کی تردید ہوتی ہے، اپنے دلائل کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کتب عقیدہ اور کتب فلسفہ اور علم کلام کی کتابوں میں ایمان کو ایک اصولی اور ضابطے کی حیثیت سے پیش کیا گیا، اور ضابطے کی اصطلاحات اس میں بیان کی گئی ہیں، وہ بھی وقت کی ضرورت تھی جس وجہ سے ان کو اختیار کیا گیا۔ لیکن قرآن مجید کی آیات میں، احادیث میں ایمان کو جس طرح سے ذکر کیا گیا ہے، ایمان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو پڑھ کر، اس کو دیکھ کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ ایمان قیل و قال اور بحث و مباحثے کی چیز نہیں تھی، بلکہ ایمان تمام اعمال کے لیے ایک طاقتور انجن کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اہل ایمان کے سروں کا تاج اور ان کے دلوں کا نور ہے۔ ایمان لانے کے ذریعے سے سرتاپا ان کی زندگیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ ایمان لانے والوں کی زندگی ایک ایسے سانچے میں ڈھل جاتی ہے جس سے زیادہ عمدہ، بہتر، معیاری اور خوبصورت کوئی دوسرا سانچہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان لانے کے بعد ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد وہ جیتے ہیں دنیا میں، لیکن ان کی نظر کہیں اور ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد ان کے دل، ان کے اعمال، ان کی صفات، ان کے اخلاقیات، ان کے معاملات اور ان کی زندگی کا ہر پہلو ایسا روشن نظر آتا ہے کہ انہیں ہر کام میں حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر ان کیفیات سے وہ ہٹ جائیں، ان اعمال سے وہ دور ہو جائیں اور اس خوبصورت معاشرے اور ماحول سے وہ کسی وقت دور ہو جائیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا دم گھٹنے لگے گا۔
تو ایمان قرآن اور سنت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک خوبصورت جذبے کا، احساس کا، روح کا، طاقت کا نام ہے، جو انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھالتا ہوا نظر آتا ہے، جو ان کی تربیت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو ان کی زندگی کے ہر شعبے میں امام اور قائد کی حیثیت سے نظر آتا ہے، جو ان کی زندگیوں کو اس طرح سے چمکاتا، سجاتا، سنوارتا، انہیں نہلاتا اور دھلاتا ہے، انہیں مزکا اور مصفا کرتا ہے، انہیں صاف اور شفاف بناتا ہے کہ پھر ان کا معاشرہ رشک ملائکہ بن جاتا ہے، یعنی فرشتے اس پر رشک کرنے لگتے ہیں۔ تو قرآن مجید اور حدیث میں ایمان کو اس حیثیت سے پیش کیا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث میں جو ایمان کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیلات ہیں، اس کی آیات ہیں، تو وہ دراصل ایمان کی اصل روح، اس کا مغز، اس کا جوہر، اس کا حقیقی نور ہے، اس کی حقیقی جھلکی ہے، اور اس کے معاشرے پر وہ تجلیات ہیں اور وہ اثرات ہیں جو اس کے ذریعے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے یا اس کی روشنی میں معاشرہ پروان چڑھتا ہے۔ البتہ کتب کے اندر جو ہے وہ بھی ایک ضرورت کے تحت، حالات کے تحت ہمارے علماء نے، علماء اہل سنت والجماعت نے منحرف افکار کی تردید کے لیے اصولی زبان میں، ضابطے کی زبان میں، حدود اور قیود کی زبان میں ایمان اور اس کے متعلقات کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کتب عقیدہ اور کتب علم کلام میں جو مصطلحات اور اصول اور ضوابط ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ ہم کسی غلط رخ پر نہ چلے جائیں، کسی منحرف عقیدے اور منحرف رائے کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ اصل کتاب اور سنت اور قرآن مجید میں جس شفافیت، روحانیت، طاقت اور یعنی مغز اور جوہر کی طرح ایمان کو بیان کیا گیا، اختیار اس کو کرنا ہے۔ میں اس تمہید کے بعد علم کلام اور علم عقیدہ کے کتابوں اور اس کی مصطلحات کے تذکرے سے پہلے چند باتوں کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور ایک کوشش کروں گا اور یہ امید کروں گا کہ آپ اس کو بہت اچھی طرح سے غور کریں۔ اس سے قرآن مجید کے نظریہ ایمان کو سمجھنے میں اور قرآن مجید میں جو ایمان کی آیات ہیں اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید کے اندر جو ایمانیات سے متعلق آیات ہیں بہت ہیں، ہزاروں آیات ہیں۔ ان میں کہیں الایمان کا تذکرہ کیا گیا ہے، کہیں ایمان کے فعل کو بطور مطالبے کے ذکر کیا گیا ہے آمینو کے صیغے کے ساتھ، کہیں اہل ایمان کو مخاطب بنا کر ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں پکارا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب ہے، اور مختلف اسالیب ہیں جس میں ایمان کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ میں اس وقت خلاصتاً اگر ذکر کرنا چاہوں آپ کے سامنے اور اس مضمون کا کہ بنیادی عناصر ذکر کرنا چاہوں تو قرآن مجید میں ایمانی آیات کو 7 اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 7 بنیادی مفاہیم ہیں جس پر گفتگو قرآن مجید نے کی ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں وہ آیات ہیں اور قرآن مجید کے اندر اس مضمون کی آیات ہیں جن میں ایمان لانے کی ضرورت، ایمان لانے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایمان کی کیا اہمیت ہے، اس کو ایمان لانے کی کتنی ضرورت ہے، چاہے اس ضرورت کا فائدہ انسان کو دنیا میں ملتا ہو یا آخرت پر ملتا ہو، دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں سورہ حدید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔
اے لوگوں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور خرچ کرو۔ اللہ نے اس وجہ سے خرچ کرو کہ اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، انہیں بہت زبردست اجر ملے گا، بڑا اجر ملے گا۔ یہ ایمان کی ضرورت کو متعین کرتی ہے آیت کہ اہل ایمان کو ان کی زندگی میں، ان کی آخرت میں ایمان لانے والی چیز ہی نفع دے گی۔ اس مضمون کی قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں، میں ایک آیت پر اکتفا کرتا ہوں۔ دوسرا اسلوب یا دوسرے عنصر کی آیات جو قرآن مجید میں ہیں وہ اس طور پر وارد ہوئی ہیں جس میں اہل ایمان کی صفات، ان کی خصلتیں، ان کی عادات، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے یا ان کیفیات کو ذکر کیا گیا ہے جو اہل ایمان سے مطلوب ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں سورہ المؤمنون میں، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان تو کامیاب ہو گئے۔ کون سے اہل ایمان؟ اب یہاں سے ان کی صفات کا ذکر ہے۔ وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی نمازیں خشوع کی کیفیت کے ساتھ ہوتی ہیں، جو لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں یا اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، جو اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ ان صفات کا قرآن مجید نے ذکر کیا اور ذکر کرنے کے بعد کہا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں دراصل جنت کے وارث۔ تو قرآن مجید نے اس عنصر کی آیات، اس مضمون کی آیات جس میں اہل ایمان کی صفات کا، ان کے کریکٹر کا، ان کے حسن اخلاق کا، ان کی زندگی کے حالات اور خصلتوں کا قرآن مجید نے ذکر کیا۔ بہت سی آیات ہے قرآن میں اس نوعیت کی، آپ یہاں پر پڑھ لیں یا سورہ الفرقان کے اخیر میں پڑھ لیں یا سورہ المؤمنون کے وسط میں ہی ان آیات کو ملاحظہ کر لیں۔ یہ تمام وہ آیات ہیں جو اہل ایمان کی خصلت سے متعلق ہیں۔ تیسرا عنصر یا تیسرا جو جز ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیات جو ایمان کے متعلقات کو، ایمان کے اجزاء کو، کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ان سے متعلق ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ وہ آیت ہے جو متعلقات ایمان سے کے بارے میں ہے، یعنی رسول بھی ایمان لائے، پیغمبر بھی ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اہل ایمان ایمان لائے، ہر شخص ایمان لائے، کس پر؟ اللہ پر، ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں پر۔ یہ متعلقات ایمان ہے۔ ان چیزوں کی تصدیق، ان کو برحق سمجھنا، ان کے درست ہونے اور صحیح ہونے کا اعتقاد جازم، پختہ عقیدہ رکھنا، گویا اس کا مطالبہ کیا گیا۔ چوتھا عنصر یا چوتھی چیز جو قرآن مجید میں ایمانی آیات سے متعلق ہے، وہ آیات ہیں جس میں ایمان کے اچھے نتائج، ایمان کے اثرات، ایمان لانے کے بعد اس کے فوائد، اس موضوع کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے۔ یہ بھی بہت سی آیات ہیں، سینکڑوں آیات قرآن مجید میں اس مضمون کی ملیں گی، اور متعدد جگہ پر قرآن مجید نے دنیا میں، آخرت میں ایمان لانے کے فوائد، اس کے نتائج، اس کے بہترین آثار کو ذکر کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا،
یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس ایک آیت میں بڑی جامعیت کے ساتھ ایمان کا نتیجہ، ایمان کے بہترین آثار اور ایمان کے بہترین فوائد دنیا اور آخرت دونوں میں بیان کر دیے گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ ان لوگوں کا ولی اور ان کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ اللہ ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، انہیں نکالتا ہے ظلمات سے نور کی جانب۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اولیاء، ان کے دوست، ان کے ہم پیالہ اور ہم نوالا، ہم مشرب، ان کے ساتھی طاغوت ہیں۔ اللہ کے علاوہ وہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جنہیں بڑا سمجھا جاتا ہے، جنہیں سجدے کیے جاتے ہیں، جو متعین نہیں ہیں۔ یعنی اسی لیے وہاں ولی کہا گیا، یہاں اولیاء جو بہت سے ہو سکتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں۔ یعنی طاغوت کی اطاعت، طاغوت پر ایمان، طاغوت کو برحق سمجھنا، یہ انسان کو گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلتا چلا جاتا ہے، تاکہ انسان ان دلدلوں میں گرتے گرتے اپنی ساری صلاحیت کھو دیتا ہے اور پھر وہ نور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ نقصان ہے، یہ وہ نقصان ہے اور وہ نتائج ہیں ایمان اور کفر کے جو اس دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ اہل کفر جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن مجید نے بہت سی آیت میں ذکر کیا ہے، مثلا ایک جگہ پر کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو اچھے اعمال کرتا ہو اور وہ مومن ہو، ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے، ان کو شاندار زندگی، بہترین زندگی اللہ کی جانب سے وعدہ کیا گیا ہے، ایسی زندگی عطا کرنے کا۔ قرآن مجید کی آیات کا ایک مضمون، ایک باب، ایک عنصر یہ ہے جو بہت سی آیات میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ وہ جو ایمان کے نتائج کو دنیا اور آخرت میں بیان کرنے والی آیات ہے۔ چھٹی چیز جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ آیات جن میں ایمان نہ لانے کے دنیا اور آخرت میں برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اور ان میں یہ آگاہی دے دی گئی ہے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو ایمان قبول نہیں کریں گے، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، نبی کی نبوت پر، اس کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لائیں گے، تو کیسے بدترین انجام سے، بدترین زندگی سے، بدترین نتائج سے دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو یہ اس سے سابقہ ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ البقرہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اہل نفاق جو اپنے کو مومن سب بتاتے تھے، باور کراتے تھے اور حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں کہا کہ ہم ان کے دلوں میں بیماری ڈال دیں گے، روگ لگا دیں گے، جو بڑھتا رہے گا، ہدایت سے محروم کرتا رہے گا، انہیں اللہ کے نور سے، اللہ کی جانب سے آئی ہوئی شریعت کے نور کے استفادے سے محروم کرتا رہے گا، اور ان کی محرومی یہاں تک بڑھے گی کہ پھر آخرت میں عذاب علیم سے دوچار ہوں گے۔ قرآن میں کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی زندگی میں عدم ایمان کے نتائج، اس کے بھیانک اثرات اور ان کی زندگیوں پر اس کے جو برے اثرات پڑتے ہیں، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک مضمون یہ ہے۔ ساتواں اور آخری مضمون جو
بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے وہ آیات جو ایمان کے مقومات کو بیان کرنے والی ہیں. جن آیات میں ایمان کے مقومات کو اس کے کہنا چاہیے کہ ایمان کی زندگی میں ایمان والوں کی زندگی میں کیسے نظر آئے گا کہ وہ مومن ہے، تقییم کیسے ہوگی، ان کو بیان کرتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں اور وہ مومن ہیں، وہ کسی ظلم سے، کسی حق تلفی سے، کسی سختی سے بالکل نہیں ڈرتے. ان کی زندگیاں خوف سے پاک ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں صبر اور استقامت والی ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں میں ہمت کی، بلند ہمتی کی، شجاعت کی، بہادری کی تجلی ہوتی ہے. ان کے دلوں میں ڈر نہیں ہوتا، ان کی زندگیوں میں کمزوری نہیں ہوتی، ان کے قلوب پاک اور صاف ہوتے ہیں ڈر اور خوف سے. اس مضمون کی آیات ہیں. بہرحال قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کے مشتقات کے، ایمان کی تفصیلات کے بارے میں جو ذکر فرمایا ہے، ہم اس کو خلاصتاً، اجمالاً، مختصراً ان 7 مفاہیم میں تقسیم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس مضمون کی آیات ہے. اسی لیے قرآن میں الایمان بھی ذکر کیا گیا، فعل ماضی بھی ذکر کیا گیا، فعل امر بھی ذکر کیا گیا، مستقبل کا صیغہ بھی ذکر کیا گیا، یؤمنون اور المؤمنون اور المؤمن بھی ذکر کیا گیا. قرآن مجید میں تو ایک سورت پوری المؤمن کے نام سے ذکر کی گئی، اس کا نام ہی سورت المؤمن ہے. اور تفسیر کے لحاظ سے اگر آپ غور کریں تو اس سورت میں ایک مومن کی زندگی کے خد و خال، اس کا خلاصہ، اس کا عطر اور اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، مومن کی مثالی زندگی کا تذکرہ ہے. ایک دو باتیں اور اس ضمن میں ذکر کرتا ہوں، اس کو بھی سمجھ لینا ابتدا میں ضروری ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ایمان، ایک لفظ ہوتا ہے یقین. قرآن مجید میں دونوں الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. یقین اور ایمان دونوں ایک چیز ہے، لیکن یقین اپنی قوت اعتقاد میں مزید بڑھا ہوا ہے. اس کے اندر روح، طاقت اور قوت محض ایمان کے مقابلے کچھ زیادہ ہوتی ہے. وہ یہ ایسا مرتبہ ہے جو ایمان کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو ایمان کی اعلیٰ صفات کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید میں دونوں کے درمیان اس دقیق فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین. آسمان اور زمین میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں. وفی خلقکم وما یبث من دابہ آیات لقوم یوقنون. تمہارے وجود میں، تمہاری تخلیق میں انسانوں سے کہا گیا، اور حیوانات کی تخلیق میں جو کچھ بھی اللہ نے جن حیوانات کو پیدا فرمایا ہے ان کی تخلیق میں اہل یقین کے لیے نشانیاں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو زمین اور آسمان پر غور اور تدبر کرنا، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی آسان ہے. یہ بڑی مخلوقات ہیں. جو بھی انسان آسمان پر غور کرتا ہے، زمین پر غور کرتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا، اس کی خلاقیت کا، اس کی صفات کا یقین اس کے دل میں آتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہوگا، اللہ کی ذات کیسی ہوگی، اور جس نے ان کو وجود بخشا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ بہت عظیم ہوگا. لیکن مخلوقات پر غور کرنا، اپنی تخلیق پر غور کرنا، یہ تھوڑا مزید دقت نظری انسان سے چاہتا ہے، مزید گہرائی میں اترنے کا طالب ہے. جب انسان اس گہرائی میں اترے گا، اپنی تخلیق پر غور کرے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک
نطفہ حقیر سے لے کر مختلف مراحل میں تبدیل کرتے ہوئے، اور نطفے سے پہلے بھی اللہ نے مٹی کی تخلیق سے انسان کو پیدا کیا، پھر نطفے سے وجود بخشا، پھر اللہ نے مختلف شکلوں میں اس کو ڈھالا، پھر ایک خوبصورت مخلوق بنایا، پھر اس کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ نے ہر زمانے کے لیے، ہر تخلیق کے دور کے لیے، جس سے بھی مرحلے کے لیے جس سے انسان گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ویسے انتظامات فرمائے، اور قرآن نے بڑی تفصیلات اس کے ذکر کی ہیں۔ یہ ایسا دقیق موضوع ہے کہ جو انسان اس پر غور کرتا ہے، اس کا دل، اس کی روح، اس کے جذبات، اگر سچے دل سے انسان اس پر غور کرتا ہے تو اللہ کی ربوبیت، اس کی خلاقیت، اس کی صفات کے آگے جھک جاتے ہیں، انسان سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اور اس کی جو ایمانی کیفیات تھیں جس پر وہ پہلے سے ایمان بھی رکھتا تھا اللہ کی ربوبیت پر، وہ اور بڑھ جاتا ہے، جو یقین کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یقین کی اصطلاح بھی استعمال کی، ایمان کی اصطلاح بھی استعمال کی، یقین ہی کو اطمینان کا بھی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ مثلا اس کو آپ سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ دکھا دیجئے کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ انہوں نے فرمایا بھلا اللہ، اے میرے رب ایمان رکھتا ہوں، میں جانتا ہوں اللہ آپ کی طاقت ہے، آپ کی قدرت ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے، لیکن اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دیکھنے سے اس ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوگا، وہ یقین کے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے، اس کو دیکھ کر میری قوت اعتماد و اعتقاد میں غیر معمولی اضافہ ہو جائے گا، وہ جو حق الیقین تھا وہ عین الیقین بن جائے گا، یعنی دیکھا ہوا ہو جائے گا۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو قرآن مجید نے ان اصطلاحات کو استعمال کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات ابتدا میں سمجھ لینا چاہیے، میں نے اس سے پہلے جو آیات پڑھی تھیں، قرآن مجید نے ایمان اور عمل کو اس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی تھی، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، یا کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ کے ساتھ پھر بعد میں ان کا یہ کہنا سمعنا واطعنا۔ تقریباً بہت سی آیات میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے سے ایمان کا اور عمل کا رشتہ ایسے ہی ہے جیسے کہ گوشت کا ناخن سے رشتہ ہے، دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید نے دسیوں مقامات پر ایمان کو عمل صالح کے ساتھ مربوط کر کے اور جوڑ کر بیان کیا ہے۔ ایمان روح ہے، عمل جسم ہے، ایمان قلب ہے، عمل اس کا قالب ہے، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے کہا ہے محدثین نے، علماء نے، اعمال صالحہ ایمان کی دلیل ہے، ایمان عمل صالحہ کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کے اس نظریے کو، اس ضابطے کو، اس اصول کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے کس طرح سے جا بجا اعمال صالحہ کو ایمان کا جز اور ایمان کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہ بہت سی آیات میں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات اس ضمن میں بطور مقدمے اور تمہید کے یہ بھی یاد رکھیں، جب قرآنی نقطہ نظر کو ہم سمجھ رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، کہ کہیں پر اسلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کہیں ایمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ ایمان روح کی تعبیر ہے، اسلام عمل کی تعبیر ہے۔ اسلام اطاعت کے معنی میں ہے، ایمان اس کے اقرار کے اور تصدیق کے معنی میں ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ دونوں قرآن مجید کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اس لیے قرآن نے کہیں پر ایمان کے لیے اسلام کا تذکرہ کیا، کہیں اسلام کے لیے ایمان کا تذکرہ کیا، دونوں کو ایک ہی معنی میں بیان کیا ہے، اور کہیں پر جدا جدا بھی بیان کیا، یہ بھی اشارہ کر دیا ہے کہ ایمان الگ ہے، اسلام الگ ہے۔ ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اطاعت اور
اس پر عمل بھی اچھی طرح سے پایا جاتا ہے. جیسے ہم وہ آیت پڑھتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اعرابیوں نے، کچھ بدوؤں نے یہ کہا کہ ہم نے ایمان قبول کر لیا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ لم تؤمنوا، ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے. ایمان کے حقیقت میں اس کی اصل روح تمہارے اندر ابھی نہیں اتری، اس کے دائرے میں حقیقی اعتبار سے نہیں داخل ہوئے. ہاں یہ کہو کہ تمہارا شمار اسلام والوں میں ہو گیا، یعنی جو تھوڑا سا ظاہری اعمال کو اختیار کر لیا ہے آپ لوگوں نے، ان دونوں کو مربوط کرنا ہے اور جوڑنا ہے، تب اس کی تکمیل ہوگی. بہرحال قرآن مجید میں اس میں الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے، ایک ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے. جیسا سورہ الذاریات میں ایک جگہ پر ذکر کیا گیا ہے. بہرحال لیکن فلسفے کی کتابوں میں، علم کلام کی کتابوں میں ایمان اور اسلام کو الگ الگ تعریفات اور اصطلاحات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. ہم اس کو آگے انشاءاللہ بیان کریں گے جب اصطلاحات کے بارے میں گفتگو ہوگی. ایک اور بہت ضروری بات اور بہت ضروری اشارہ یہاں پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، یہ اشارہ دیتا ہے، ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جب شرک کی نفی کی جاتی ہے. شرک کی نفی، ایمان کا اقرار، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مستلزم ہیں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کلی براءت شرک سے، اہل شرک سے. فمن آمن باللہ وکفر بالطاغوت فمن یؤمن باللہ ویکفر بالطاغوت. کفر بالطاغوت اور ایمان دونوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا. یعنی یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور طواغیت کو سجدے بھی کرتا ہو، دوسرے معبودان اور دوسرے آلہہ کو بھی وہ پالتا ہو، وہ چاہے مٹی اور پتھر کی شکل میں ہوں یا نظاموں کی شکل میں ہوں یا نظریات کی شکل میں ہوں یا اپنے نفس کے جذبات اور احساسات کی شکل میں ہوں.